السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 2۔ اب ایک قصہ سناتا ہوں حضرت بریرہ کا اور حضرت مغیث کا۔ آج کل ماں باپ جو ضد کرتے ہیں نا بچیوں کے ساتھ، یہی نکاح کرنا پڑے گا، بولنا مت، جواب دینا مت۔ لڑکوں کو بھی کہتے ہیں بس یہ جو ہے یہی تجھے نکاح کرنا پڑے گا، بالکل بولنا مت، ہم نے جو فیصلہ کر دیا وہ نہ کہہ رہی بھائی مجھے نہیں کرنا، وہاں میرا دل نہیں چلتا، وہاں مجھے وہاں منظور نہیں ہے۔ تو ماں باپ ضد کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان پر ضد نہ کیجیے۔ بیجا ضد اور بیجا اس قسم کی حرکتیں یہ خاندانوں میں محبتیں پیدا نہیں کرتی، بلکہ خاندانوں کو اور توڑتی ہے اور نسلوں میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے لیے خاص طور سے قصہ سنا رہا ہوں۔ حضرت بریرہ یہ حضرت عائشہ کی باندی تھی، حضرت مغیث ایک صحابی تھے۔ قصہ ان کا بہت لمبا آتا ہے، بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں مختصر سمجھا دوں آپ کو۔ حضرت مغیث نکاح کرنا چاہتے تھے اور جو ہے سارے کے سارے مدینہ کے دروازے کھٹکھٹا دیے انہوں نے، ارے بھائی بریرہ سے میرا نکاح کرا دو۔ یہ جو ہے یہ حضرت عائشہ کی تربیت میں رہی ہوئی خوبصورت اور حضرت عائشہ نے ان کی تربیت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہی ہوئی۔ کتنا قریبی معاملہ ہے دیکھو، حضرت بریرہ کا اور حضور کا، حضرت بریرہ کا حضرت عائشہ کا، بالکل گھریلو جیسا معاملہ اور سلیقہ والی تھی۔ جب حضرت مغیث نے سب کے دروازے کھٹکھٹائے تو لوگ جو ہے دیکھتے بھی تھے کہ بیچارہ جی جان سے عاشق ہے، جی جان سے چاہتا ہے بریرہ کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ بریرہ کو لوگ کہتے تھے تو بریرہ کہتی تھی نہیں، بڑی سفارشیں کی، ہر وقت اس نے جواب دے دیا نہیں، یہاں تک کہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اب حضور سے بڑا کون ہوگا؟ آج کے ماں باپ حضور سے تو بڑے تو ہیں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے سفارش کی، بریرہ مغیث کو نبھا لو، اس کے ساتھ کر لو۔ تو بریرہ نے شرمیلی آنکھوں سے اور نیچی نگاہ کر کے کہا آہا۔ بریرہ اور سوچو تو بریرہ کہہ رہی ہے آہا، یہ آہا میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آہا یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عائشہ نے بھی کہا، حالانکہ حضرت عائشہ کے ماتحتی میں رہی ہوئی ہے لڑکی، ایک ہی جواب آہا آہا، نہیں۔ حضور کی بات، اچھا جب بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کہتے رہے کہ بریرہ دیکھ لو اچھا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو حضرت بریرہ نے جواب دیا، وہ جواب سنو۔ اس لیے میرا یہ مضمون یاد رکھنا، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان پر بوجھ نہ بنیے۔ حضرت بریرہ نے جواب دیا، حضرت یہ جو مغیث کے ساتھ نکاح کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ کا حکم ہے تو تیار ہوں میں، آپ کے حکم پر کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر آپ کی رائے ہے تو میں نہیں کروں گی، تو میرا نباہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ان میں یہ ہے، وہ باتیں جو ہے بتائی کہ ان میں یہ ہے، وہ باتیں تو بتانے جیسی ہے نہیں، اتنے آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ ہے، گن کر یہ ہے، میں نہیں کر سکتے، نہیں نبھا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ اختیار دیا حضرت بریرہ کو۔ اس لیے جو اختیار وہاں تھا وہی اختیار یہاں بھی رہے گا۔ یہ تو ہمارے لیے سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قصے ہوئے ہیں وہ، اس لیے زیادہ زبردستی نہ کریں، ہاں سمجھا بجھا کر۔ بعض مرتبہ بچیاں جو ہیں وہ نہ سمجھ ہوتی ہیں، نہیں سمجھتی، لڑکے جو ہیں وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں، نہیں سمجھتے، وہ بات الگ چیز ہے، ان کو سمجھایا جائے، یعنی مطلب کہ محبتوں سے کام لیا جائے، دادا گیری سے نہیں، چالاکیوں سے نہیں، ڈنڈے سے نہیں۔ اور یہ ایک قصہ حضرت بریرہ کا نہیں ہے، حضرت عاتقہ کا بھی ایسا قصہ ہوا اور بھی کئی قصے ہوئے، یہ کل انشاءاللہ سناؤں گا۔
اس لیے یہ مضمون یاد رکھنا، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، رب حبلی حکما والحقنی بالصالحین، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔